اچھا، جو گرڈ ہے GERD، اس کا مطلب ہے گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز، اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جس جگہ غذا کی نالی معدے میں کھلتی ہے اس جگہ پر ایک ویلو ہوتا ہے، وہ تھوڑا زیادہ لوز ہو جاتا ہے۔ جب وہ لوز ہو جاتا ہے تو جو کچھ معدے میں ہے اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اوپر غذا کی نالی کی طرف آئے۔ عام طور پہ اس کو آنے کی مقدار جو ہے وہ بہت ہی قلیل ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو گرڈ ہوتا ہے اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بڑھنے کی وجہ سے کچھ علامتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی علامت جو اس میں ہوتی ہے وہ سینے میں جلن ہوتی ہے، اور دوسری جو علامت ہے وہ اس کو ریگیجیٹیشن کہتے ہیں، یعنی کہ غذا جو معدے میں موجود ہے اور جو تیزابیت معدے میں موجود ہے وہ اوپر آتی ہے اور باقاعدہ محسوس ہوتی ہے کہ اوپر تک آ رہی ہے اور پھر نیچے چلی جاتی ہے۔ یہ دو جو ہیں اس کی مخصوص علامتیں ہیں جس کی وجہ سے گرڈ کی تشخیص کی جاتی ہے علامتوں کی بنیاد پر۔ کچھ اور قسم کی علامتیں بھی ہیں گرڈ کی جو کہ ریلیٹیولی تھوڑی سی ان کامن ہیں، جس کے اندر کچھ لوگوں کو کھانسی کا ہونا، ان ایکسپلینڈ کاف ہوتی ہے بغیر کسی وضاحت کے، اگر ان کو کھانسی ہو رہی ہو تو وہ بھی گرڈ کے شمارے میں آتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی آواز جو ہے وہ بھی بیٹھ جاتی ہے، تو وہ بھی ایک گرڈ کی علامت ہے۔ تیسری ایک اور جو غیر مخصوص یا جو ٹپیکل علامتوں کے علاوہ علامتیں ہیں گرڈ کی، اس میں چیسٹ پین ہے، شارپ برننگ پین، بہت ہی اسمال سے ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتا ہے، اور کچھ لوگ زیادہ اس میں خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جیسے دل کا پین ہو رہا ہے، تو اس طرح کی بھی ایک علامت ہوتی ہے۔ ایڈلٹس کے اندر اگر ایستھما پہلی دفعہ شروع ہو تو وہ بھی ایک گرڈ کی علامت میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو دو طرح کی علامتیں ہو گئیں گرڈ کی، ہارٹ برن اور ریگیجیٹیشن، کھانے کا اوپر کو آنا، یہ ٹپیکل علامتیں ہیں، اور اے ٹپیکل علامتوں میں ایستھما کا ہونا، کھانسی کا ہونا، چیسٹ کے پین کا ہونا اور آواز کا بیٹھ جانا، یہ شامل ہیں۔ اس میں کوئی خاص مخصوص چیز نہیں ہے کہ ان طرح کے لوگوں کو، کہ کوئی خاص مخصوص قسم کے لوگوں کو زیادہ چانسز ہوں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ موٹے ہوں، جن کی نیک شارٹ ہوں، اور جن کا جو ٹرنکل اوبیسٹی جن لوگوں کو ہوتی ہے ان میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں، یعنی جن کا BMI جو کہ ہائٹ اور ویٹ کا ایک تناسب ہوتا ہے، اگر وہ زیادہ ہوتا ہے تو ان میں گرڈ کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں موروثی طور کے اوپر جس جگہ پہ غذا کی نالی معدے میں کھلتی ہے وہ جگہ لوز ہوتی ہے، تو ان کے اندر بھی گرڈ کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو اسموک کرتے ہیں ان میں گرڈ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ شراب نوشی یا دوسری اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر گرڈ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ عام طور کے اوپر زیادہ موٹے اگر لوگ ہوں گے تو ان میں چانسز تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر دیکھنے میں آیا کہ بہت دبلے پتلے بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی اس چیز کا ہو جاتا ہے چانس کہ گرڈ ہو، لیکن عام طور کے اوپر موٹے لوگ جن کا BMI زیادہ ہوتا ہے ان کے اندر چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اکثر لوگوں میں تو یہ کوئی خاص بڑی کمپلیکیشن نہیں کرتا سوائے اس کے کہ ان کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ ہارٹ برن، ریگیجیٹیشن، دونوں چیزوں سے ان کے روزانہ کے معمولات جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اسمال سب سیٹ کے اندر یہ خاصی خطرناک قسم کی پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ پہلی پیچیدگی یہ ہوتی ہے کہ جب بار بار تیزابیت سے ایکسپوجر ہوتا ہے غذا کی نالی کا تو وہاں پہ ایک سکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے، وہاں سے نالی جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے، اور جب وہ نالی سکڑ جاتی ہے غذا کی نالی تو پھر کھانے کو نگلنے کی جو صلاحیت ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، تو کھانا پھنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری زبان میں اس کو ڈسفیجیا کہتے ہیں، اور ڈسفیجیا کی وجہ سے کھانا اٹکتا ہے، پیشنٹ کے لیے کھانے کو پراپر مقدار میں لینا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آگے چل کے یہ بیماری جو ہے اگر ایک اسمال پروپورشن کے اندر لوگوں میں، اس میں جو انر لائننگ ہے، اندرونی جو تہہ ہوتی ہے غذا کی نالی میں، اس کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ کینسر کا موجب بھی بن سکتی ہے۔ اسی طرح سے جن لوگوں کو گرڈ کے ساتھ میں کھانا اور تیزابیت اوپر تک آ رہی ہو تو ان کے اندر چانسز ہوتے ہیں
کہ حلق کا کینسر بھی ہو سکتا ہے. جو ووکل کارڈز ہوتی ہیں جن سے آواز پیدا ہوتی ہے، پہلے تو آواز بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے، بعد میں اس میں دائمی سوزش ہو جاتی ہے اور اس کے اندر پھر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کینسر میں ٹرانسفارم ہو جائے. تو میجورٹی میں کوئی سمٹم، کوئی پیچیدگیاں نہیں ہوتی ہیں سوائے اس کے کہ کوالٹی آف لائف کو متاثر کر رہی ہوتی ہے، لیکن ایک اسمال سب سیٹ کے اندر خطرناک پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے. کھانے کا پھنسنا، غذا کی نالی کا کینسر ہونا، آواز کا بیٹھ جانا اور حلق کا کینسر ہونا، یہ پیچیدگیاں ہیں اس کی. اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کو وزن کو کم رکھنا چاہیے، اور اگر آپ کی کچھ بیڈ ہیبٹس ہیں، خاص طور پہ اگر آپ اسموک کرتے ہیں تو آپ کو اسموکنگ کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ کو ایک ہیلدی لائف اسٹائل اپناتے ہوئے ایک ریگولر ایکسرسائز رکھنی پڑے گی. یہ تو 3 بہت غیر مخصوص قسم کی اسٹیپس ہیں جو کہ آپ کو لینے. اس کے علاوہ آپ کو غذا کے اندر احتیاط کرنا پڑے گی. کچھ قسم کی غذائیں ہوتی ہیں جو کہ ریفلیکسوجینک ہوتی ہیں، جس سے ریفلکس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ان کو آپ کو ایوائڈ کرنا پڑے گا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو ایک ساتھ بہت زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھائیں گے، معدے کے اندر ایک ساتھ زیادہ غذا جائے گی تو اس کے اندر چانسز یہ ہیں کہ وہ ریفلکس کرے اور گٹ کے سمٹمز بڑھیں. جو غذائیں آپ کو کم کھانی ہیں اس میں تلی ہوئی اور مسالے والی چیزیں شامل ہیں. اسپائسی، آئلی، ڈیپ فرائڈ فوڈ جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ گٹ کا موجب ہوتے ہیں. کچھ قسم کی میڈیسن بھی ہوتی ہیں جو کہ غذا کی نالی کے نچلے حصے کے اوپر جو ویلو ہے اس کو ریلیکس کر دیتی ہیں. تو وہ جب دی جا رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ کچھ بلڈ پریشر کی دوائیں ہیں جیسے کیلشیم چینل بلاکرز ہیں، اگر وہ مل رہے ہوتے ہیں تو اس سے یہ جگہ لوز ہو جاتی ہے اور ریفلکس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جو ریفلکس سمٹمز ہیں جیسے میں نے بتایا، ان کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ علامتیں جو کہ اس کی مخصوص علامتیں ہیں اور غیر پیچیدہ ہیں، دوسری وہ جو کہ پیچیدہ علامتیں ہیں جن کو ہم علام سمٹمز کہتے ہیں. جو غیر مخصوص والی ہیں، اگر وہ علامتیں ہیں تو اس کو آپ گھر میں ایک بڑی حد تک مینیج کر سکتے ہیں. ایک دفعہ آپ کو اگر ڈاکٹر نے ایڈوائز کر دیا ہے، وہ میں آپ کو ابھی تفصیل سے بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح سے آپ اس کو گھر پہ مینٹین کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر علام سمٹمز پیدا ہو رہے ہیں تو پھر وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس صورت میں آپ کو فوری طور کے اوپر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. آواز اگر آپ کی بیٹھ رہی ہے، ایستھما کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کھانا پھنسنا شروع ہو گیا ہے، یا آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، یا آپ کو اگر الٹیاں آ رہی ہیں اس کے ساتھ اور اس میں خون آ رہا ہے، ان میں سے کوئی بھی اگر علامت ہو تو آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. جو مخصوص قسم کی اس کی سمپل علامتیں ہیں جو کہ علام فیچرز میں شمار نہیں ہوتا ہے جن کا، جس میں سینے میں جلن اور کھانے کا اوپر آنا ہے، اس کو آپ گھر میں بڑی حد تک مینٹین کر سکتے ہیں. جو دوائیں آپ کو آپ کے ڈاکٹر نے دی ہیں ان کو آپ باقاعدہ سے استعمال کریں. کھانے کے اندر اسپائسی، آئلی، ڈیپ فرائڈ چیزوں کا پرہیز کریں. ریگولر ایکسرسائز رکھیں اور اپنے وزن کو مینٹین رکھیں اور کم کریں. اگر آپ کا وزن آپ کی ٹارگیٹ وزن سے زیادہ ہے یا آئیڈیل باڈی ویٹ سے زیادہ وزن ہے تو اس کو آپ کو کم کرنا پڑے گا. اور اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تناسب رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی ہائٹ کے لحاظ سے آپ کا وزن کتنا ہونا ہے. دونوں کا جو تناسب نکالا جاتا ہے تو اس کو BMI کہتے ہیں. وہ 25 سے نیچے ہے، 25 اور 30 کے درمیان ہے، یا 30 سے اوپر ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ 25 کے BMI سے نیچے ہو. تو ان چیزوں کو آپ گھر میں مینٹین کر سکتے ہیں. آج کل کی لاک ڈاؤن صورتحال کے اندر جو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان اصولوں کے اوپر کار فرما رہتے ہوئے دوا کی مقدار کو آپ کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ مینٹیننس ڈوز جو ہوتی ہے اس کی وہ کافی لمبے عرصے استعمال کی جا سکتی ہے. آپ چاہیں تو اس کی اسمالسٹ پاسبل ڈوز کو استعمال کریں، آپ چاہیں تو اس کے بیچ میں گیپ بھی لا سکتے ہیں. بجائے روزانہ استعمال کرنے کے 1 دن اور 2 دن چھوڑ کے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، کیونکہ جو دوا ہے اس کی وہ مینٹیننس تھراپی وہ کافی لمبے عرصے چلا سکتے ہیں. تو لاک ڈاؤن کے اندر آپ ان احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے ریفلکس کو بڑی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں.